روشنی کی طرح بنایا ہے، معجزے سے بنا ہے، معجزے سے قائم ہے۔ اور جس نے اس پاکستان کی عزت کی 2 جہانوں میں نواز دیا جائے گا، اور جس نے اس پاکستان کی مخالفت کی وہ چاہے جو مرضی حج کر لے، روزے رکھ لے، زکاتیں دے لے، جو مرضی کر لے، اس لیے کہ یہ پاکستان اللہ کے رسول کا پاکستان ہے۔ جس نے اس کی مخالفت کی دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس پاکستان کے ساتھ جس نے برا کیا اللہ نے اس کے ساتھ 100 گنا زیادہ برا کیا، دنیا اور آخرت تباہ ہوئی اس کی۔ اور جو گناہگار بھی ہو، غلطیاں اور کوتاہیاں بھی کرے، لیکن اس پاکستان کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اس کو 2 جہانوں میں عزت اور آبرو، چاہے دنیا میں شہید ہو جائے، نقصان اٹھائے، تکلیفیں اٹھائے، لیکن 2 جہان میں عزت اور آبرو کا معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ یہ پاکستان جس کا لفظ پاکستان، اس کا لغوی ترجمہ ہی مدینہ طیبہ کرتا ہے۔ پاک پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، اور استان شہر، مدینہ طیبہ۔ ہمارا پاکستان ماشاءاللہ بچوں یہ صرف ملک نہیں ہے، یہ مدینہ ثانی ہے۔ 1400 سال کے بعد یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے۔ مسلم تہذیب میں ہزاروں ملک بنے ہیں، ہزاروں سلطنتیں آئی ہیں، حکومتیں آئی ہیں، لیکن 1400 سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی ملک اتنی مماثلت رکھے مدینہ منورہ کے ساتھ۔ حتیٰ کہ وہاں بھی جس طرح ہجرت کفار مشرکین کے ساتھ بت پرستوں سے ہجرت ہوتی ہے مدینہ کے شہر، یہاں بھی بت پرستوں سے ہجرت ہوئی رمضان میں، وہاں بھی پیدر پہ جھڑپیں ہوتی رہی، یہاں بھی پیدر پہ جھڑپیں ہوتی رہی، وہاں بھی تکلیفیں ہوئی، مسلمانوں کو چوٹیں اٹھائیں، نقصان ہوئے، بہت میں ہمیں زخمی ہونا پڑا ہو، کوئی بات نہیں، یہاں بھی ہمیں 71 کی چوٹ لگی، کوئی بات نہیں، لیکن وہاں بھی 2 قومی نظریہ تھا، مسلمان ہیں، یا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ 2 قومی نظریہ، 2 نیشن تھیوری بلڈ ہوتی ہے سورہ کافرون کی، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین۔ مسلمانوں کی فورن پالیسی بلڈ ہوتی ہے سورہ کافرون کے اوپر، نہ ہم تمہارا دین فالو کریں گے، نہ تم ہمارا دین فالو کرو، ہمیں پتا ہے تم کبھی ہمارا دین فالو نہیں کرو گے، ہمیں پتا ہے ہم کبھی تمہارا دین فالو نہیں کریں گے۔ سورہ کافرون یہی ہے، تم اپنا دین چلو، ہم اپنے دین پہ چلتے ہیں۔ عزت رہنا چاہتے ہو تو آنریبل کو ایگزسٹنس ہو سکتی ہے، معاہدہ کیا، آخر حضور نے کفار مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا نا، صلح حدیبیہ کی گئی نا، تو آنریبل کو ایگزسٹنس ہے، 10 سال کا امن ہوگا، تم بھی رہو ہم بھی رہتے ہیں، تب کوئی نہ کرے کسی سے۔ انہوں نے معاہدہ توڑا، پھر فتح مکہ ہوگا۔ ہندوستان کے ساتھ ہم آنریبل کو ایگزسٹنس کر سکتے تھے، ہم نے کئی صلح حدیبیہ کی ہیں ان کے ساتھ، لیکن یہ اس قابل نہیں ہے، یہ صرف تلوار کی بات سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ فتح مکہ ان کے ساتھ ہوگا، اس کی بشارتیں میں حضور اینٹ رکھ دیں اس عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کام لے، جس سے چاہے کام لے۔ اس پاکستان کی ہم نے تعمیر بچوں 2 نیشن تھیوری پہ کی تھی، سورہ کافرون پہ کی تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ اس کی تکمیل ہے۔ ہم نے خطہ زمین حاصل کر لیا، جیلسلی اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں، اس کو گارڈ بھی کریں گے، لیکن دشمن جب بھی حملے کرے گا ہم پہ، جس طرح انگریزوں نے ہماری زمین صرف نہیں لی تھی، انہوں نے ہماری آئیڈیالوجی اور نظریات پہ بھی حملہ کیا تھا، انہوں نے ہمارے دین کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی تھی، قادیانیت کا فتنہ چھوڑ کر انہوں نے دین کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی، پھر ایسے مولوی پیدا کیے جو گمراہ کن تشریحات دین کی کر کے لوگوں کو یہ سکھاتے تھے کہ انگریز کی وفاداری آج کے دور کا ایمان ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں اڑا کے رکھ دیا ان تمام مولویوں جنہوں نے نیشنلزم کا تصور دیا، جنہوں نے یہ کہا کہ قومیت نیشنلزم سے، اسلام اور دین سے قومیت نہیں بنتی۔ اقبال نے تو اڑا کے رکھ دیا تھا اس بات پہ، یہ بلکہ ابو لہب کا لفظ استعمال کیا ہے اقبال نے پہلی مرتبہ اپنی شاعری میں، ابو لہب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کیا ابو لہب ہے جو تم قوم کو سکھا رہے ہو کہ قوم کی بنیاد قومیت سے ہوتی ہے، دین سے نہیں، قوم تو مذہب سے، مذہب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا رشتہ دین کا ہے، ہمارا رشتہ لسانیت، قومیت، فرقہ واریت، عصبیت اور قومیت پہ نہیں ہے۔ لیکن یہ پاکستان مدینہ طیبہ کی طرح، مدینہ منورہ کی طرح ہمارا مرکز ضرور ہے۔ جس طرح مدینہ کا دفاع کرنا اس وقت امت کا دفاع کرنا تھا، اس لیے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی بیس چاہیے، کوئی پیس آف لینڈ چاہیے جہاں بیٹھ کر آپ اپنے آپ کو منظم کریں، آرگنائز کریں، جو اسلامی ملک کی سرحد ڈیفائن کرے اور جہاں سے اس نظریے کو آپ پھیلا سکیں۔ یہ پاکستان ہمارے لیے اسی طرح ہے۔ انشاءاللہ اس پاکستان کی سرحدیں اتنی چھوٹی آپ کو جو اب نظر آتی ہے کبھی بھی رہیں گی انشاءاللہ، یہ بہت وسیع۔ بہت سارے علماء اس دور میں ایسے تھے جو یہ فتوے جاری کرتے تھے کہ مسلمان کی شناخت اس کی نیشنلزم، اس کی قومیت کے ساتھ ہے۔ علماء تھے، علامہ اقبال نے اڑا کے رکھ دیا ان کو،
اقبال نے اپنے شعر میں ابو لہبی کا لفظ استعمال کیا. یہ کیا ابو لہبی ہے؟ یہ نیچے ابو لہبی اس کا لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ تم کیا ابو لہب کی باتیں کر رہے ہو. قوم کی بنیاد تو مذہب سے ہوتی ہے, دین سے ہوتی ہے. تو ابھی راہ گزر میں ہے, قید مقام سے گزر, مصر و حجاز سے گزر, فارس و شام سے گزر. اقبال نے پھر شاعری کی اس کے بعد, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے. یہ اقبال واز اے پین اسلامسٹ, اور جو پیغام انہوں نے دیا وہ اتنا ڈائنامک, اتنا انقلابی ہے میرے بچوں, انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. اور اقبال یقین کرو ہماری قوم میں, ہماری قوم کو آج تک 63 سال ہو گئے اقبال نہیں پڑھایا گیا. ہمارے میڈیا میں, ہمارے تعلیمی نظام میں, ہمارے معاشرے میں اقبال کو صرف ایک عقیدت کا فگر تو بنا دیا گیا, جس طرح قرآن پاک کے ساتھ ہم نے کیا کہ اپنی بیٹیوں کی رخصتی کرتے ہوئے سر پہ ضرور رکھ لیتے ہیں اس کو, لیکن قرآن پڑھتے نہیں. قرآن از اے بک آف ریولیوشن, انقلاب کی کتاب ہے, روحانیت اور ہدایت کی ایسی کتاب ہے کہ جب ہمارے بڑوں کو یہ سمجھ میں آئی تھی تو 30 سال کے عرصے میں, ان 30 ایئرز, خلافت راشدہ کے دور میں چین سے لے کر یورپ تک پھیل چکے تھے. جس کو قرآن سمجھ آئے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے بعد وہ نارمل رہ سکے, پھر تو وہ انقلاب برپا کر رہا ہوتا ہے. اور اقبال کا کلام وہی برکت رکھتا ہے, اس لیے کہ اقبال نے نمائندگی کی عشق رسول اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی سوال ہو بچوں تو بسم اللہ, ہم بات سے بات کریں گے انشاءاللہ. Any questions you want to ask? Sir, you say about nationalism. So what does Quran or Iqbal say about nationalism? بیٹا جان یہی بات دیکھو, اسلام اللہ تعالیٰ نے کسی خطے زمین کے لیے تو نہیں بھیجا ہے. اسلام تو ایک آفاقی عالمگیر دین ہے. اور آج کل کے دور میں جب سیاسی ڈسکورس ہوتی ہے, سیاسی بحث کی جاتی ہے, تو آپ کو نیشنلزم کا جو تصور دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ انسانوں کو توڑ کر آپ چھوٹے چھوٹے جغرافیائی خطوں میں تقسیم کرتے ہیں, اسلام بحیثیت اپنی فطرت کے انسانوں کو جوڑتا ہے, تقسیم نہیں کرتا. وہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ مکے نے دیا پیغام جنیوا کو, مکے نے دیا پیغام جنیوا کو, جمعیت اقوام یا جمعیت انسان. یعنی آپ حج پہ جائیے تو لاکھوں انسان موجود ہوتے ہیں, 50 لاکھ آدمی آلموسٹ آج کل حج کر رہے ہیں, اور پوری دنیا کے ہر خطے سے ہوتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کس رنگ کا ہے, کس نسل کا ہے, کس قوم سے ہے, کس زبان کو بولتا ہے. ایک کمانڈ کے اوپر وہ ایک خوبصورت ترین, کائنات میں ایسا حیرت انگیز روح پرور منظر نہیں ہوتا جو حج کا ہوتا ہے. اور یہ پیغام, یہ اسلام کا پیغام ہے. تو قدرتی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا پیغام کہ جو انسانوں کو قومیت, لسانیت, فرقواریت, عصبیت, تعصب, رنگ نسل میں تقسیم کرے, وہ اسلام کا نہیں ہو سکتا. مغرب کا جو پولیٹیکل کانسیپٹ ہے نیشنلزم کا, کہ ہر قوم کو جغرافیہ دے دو, ہر قوم کو ایک جھنڈا دے دو, ہر قوم کو ایک قومی ترانہ دے دو, اور ہر قوم کو ایک الگ جغرافی میں تقسیم کر کے, اور پھر اس کے بعد مزید چھوٹا کرتے ہیں. جس طرح پاکستان کو توڑنے کی نعوذ باللہ وہ بات کرتے ہیں. پہلے خلافت عثمانیہ تھی, خلافت عثمانیہ توڑ کر انہوں نے 57 ملک نکالے. اب پاکستان کو توڑ کر 6 ملک نکالنا چاہتے ہیں. کوئی سندھی بننا, کسی کو سندھی دیش بنائے, کہیں بلوچستان لبریشن آرمی, کہیں پختونستان آزاد کی, کہیں گلگت کو آزاد کر دیجیے, کہیں نعوذ باللہ. یہ ساری خرافات انسانیت کو تقسیم کرنے کی ہیں. اقبال کیا کہتے ہیں اس حوالے سے بات, کہ مغربی ڈیموکریسی میں آپ اس کا جواب اقبال سے دیتے ہیں بچے. اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, فرماتے ہیں نیشنلزم کو سب سے زیادہ اقبال نے اٹیک کیا, شدید اٹیک کیا. فرماتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے جو نئے دور کے, دیکھو ہر دور میں اپنے دور کے بت تراشتا ہے. اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت توڑے تھے خانہ کعبہ کے اندر سے. آج بھی وہ 360 بت بستے ہیں, کچھ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں, کچھ معاشروں میں بستے ہیں, اور سارے بت توڑنے ہیں ہم کو, کیونکہ جب توحید کی بات ہے تو پھر ہم کو کوئی بت ہم باقی نہیں رہنے دیں گے. ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے, جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی نیشنلزم جو لباس پہنتا ہے اصل میں وہ مذہب کا کفن ہے, مذہب کو دفن کرنے کے لیے. اگر یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ ماڈرن نیشنلزم کو تو اقبال نے اڑا کے رکھ دیا, ڈز ناٹ ایکسپٹڈ ایٹ آل. لیکن پھر ساتھ یہ بھی ایکسپلین کرتے ہیں, پھر میں پاکستان سے پیار کیوں کروں, پاکستان سے پیار کروں یا نہ کروں. اس کا جواب بھی پھر اقبال اور دیتے ہیں, بڑے خوبصورت اس میں, کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. ماڈرن سیاست میں, سیاست کی زبان میں وطن اور چیز ہے, ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ہم جس وطن کی بات کرتے ہیں وہ ارشاد نبوت میں کرتے ہیں. حضور نے اپنے وطن سے محبت کو ایمان کا حصہ بتایا. کیا حضور کو مکے سے پیار نہیں, مدینے سے پیار نہیں؟ پیار تھا نا. ہمیں پاکستان سے پیار ہے. جب کوئی خطہ زمین ایک آئیڈیالوجی کے تحت ہوتا ہے, آئیڈیالوجی اسٹرانگ ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے,
اور وہ خطہ زمین اس آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے جیسے اسلامک آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اس وقت اس مٹی کی محبت ایمان کا حصہ بن جاتی ہے. اور جب کوئی خطہ زمین آئیڈیالوجی کو دفن کر دیتا ہے اور صرف عصبیت، لسانیت، قومیت یا فرقہ واریت، میں ایرانی ہوں، میں افغان ہوں، میں ترکمان ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں عرب ہوں، اگر یہ فوقیت ہو جائے پھر یہ وہ نیشنلزم ہے جو حرام ہے، جس کی جڑ کاٹنے کے لیے اسلام آیا ہے، جس کی جڑ اقبال کاٹتے ہیں، جس کی جڑ انشاءاللہ ہم کاٹتے ہیں. لیکن ہم جس تصور کو نیشنلزم کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ وہ خطہ زمین جس کی آئیڈیالوجی، جس کی نظریات، جس کی فکریں، جس کی سوچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل کرتے ہوئے قرآن کی بنیاد پر ہیں، اور جو مرکز بنتی ہے مدینہ طیبہ کی طرح، تاکہ اس کو بنیاد بنا کر علماء کو پھیلایا جا سکے. تو یہ نیشنلزم ایمان کا حصہ ہے. نبوت کی زبان میں، سیاست کی زبان میں وطن اور ہے. بسم اللہ بیٹا. سر آپ نے بتایا کہ پاکستان بنایا گیا مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، لیکن مسلمان تو پوری دنیا میں تھے، اب عرب بھی تھے اور بہت ساری جگہ مسلمان تھے، لیکن اسی جگہ پہ انڈیا کو تقسیم کر کے یہ کیا خاص وجہ تھی؟ بیٹا جان یہ غیر معمولی راز ہے اللہ تعالیٰ کا. اقبال اپنے خوبصورت جب تصور خود ہی دیتے ہیں نا، تو اس میں ایک بات بڑی خوبصورت فرماتے ہیں کہ خودی کا ترجمہ ہو جا، خدا کا رازدار ہو جا. جب انسان کی خودی ڈیولپ ہوتی ہے، جب انسان اپنے آپ کو واقف جاننا شروع کرتا ہے، اپنے رب سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے اس کا، پھر وہ اللہ کے رازوں میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے رازوں سے آگاہ کرتا ہے. اقبال بھی اللہ کے رازداروں میں سے ایک رازدار تھے. اللہ کے ولی اولیاء اللہ، درویش، فقراء، یہ سب اللہ کے رازدار دوست ہوتے ہیں. اگر آپ 1400 سال کی مسلمان تاریخ اٹھا کے دیکھو تو جس طرح ہم نے بات کی بچوں کے حالات اس وقت کے دور کے واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب کس قوم سے کام لینے جا رہا ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے کام قریش سے لیا، عربوں سے لیا، اور جو ماشاءاللہ قرآن کی دعوت کو لے کر وہ اٹھے تھے پوری دنیا میں جس وقت پھیلتے ہیں، تو یہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ یہ قیادت اب انہی کے پاس ہے. لہذا کئی 100 سال تک چاہے ڈائنسٹیز تبدیل ہوتی گئیں، پہلے ماشاءاللہ خلافت راشدہ تھی، پھر امید آئے، پھر عباسی آئے، پھر اسپین میں امید چلے گئے، وہاں پہ 800 سال کی ایک تہذیب الگ قائم ہوئی، پھر مختلف حکومتیں بیچ میں آتی رہیں، عباسی کمزور پڑے تو ماشاءاللہ سلجوق ترک اٹھنا شروع ہوئے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ اب اللہ نے کس قوم سے کام لینا ہے. عباسی جب کمزور پڑ گئے، جب پوری دنیا میں کوئی مسلمان طاقت ایسی نظر نہیں آتی تھی جو امت کی آبرو کی حفاظت کر سکے، تو اللہ نے غیبی امداد کے طور پر ترکوں کو پیدا کیا. پہلے سلجوق ترک آئے، پھر عثمانی ترک آئے، پھر ڈیوٹی اللہ نے ان کو دے دی. اور اس وقت کے علماء کو پریشانی لگ گئی، کیونکہ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ خلافت کا حق قریش کے پاس. تو اس وقت علماء نے انٹرپریٹ کیا، پھر اس کو انہوں نے کہا کہ اس حدیث شریف کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اگر قریش ہو تب قریش کے پاس ہے، یعنی قریش باقی نہ رہے تو پھر کس کو دیں آپ؟ تو پھر لہذا اگر قریش باقی نہیں ہے یا عرب باقی نہیں ہے تو پھر خلافت کا حق غیر عرب قوموں کو بھی دیا جا سکتا ہے جو امت کی حفاظت کر سکے. لہذا پھر اس وقت کے تمام علماء نے فتویٰ دیا اور خلافت عباسیوں سے لے کر عثمانی ترکوں کو دے دی گئی. وہ عرب نہیں تھے، لیکن دنیا اس حکمت کو سمجھ گئی تھی، اس راز کو سمجھ گئے تھے کہ اس وقت امت مسلمہ کی حفاظت کرنے والی تلوار جو اللہ نے ان سے پہلے اگر آپ دیکھیے جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھی، اس وقت اللہ کے رازدار بندے یہ جانتے تھے کہ اللہ نے یہ کام نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی سے لینا ہے. پوری مسلمان دنیا کے علماء اور مسلمان دنیا کے جتنے بھی مسلمان علاقوں اور خطوں کے لوگ تھے، انہوں نے جوق در جوق سلطان صلاح الدین ایوبی کے پرچم تلے جمع ہونا شروع کر دیا تھا. کوئی کسی اور طرف نہیں گیا. اللہ نے اس سے کام لینا. اللہ کے اشارے نظر آ جاتے ہیں اللہ کے بندوں کو. اسی طرح جب بات ہم نے آپ سے کہی کہ جب سراج الدولہ کو شہادت ہوئی، ٹیپو سلطان شہید ہوئے، اتنی غیر معمولی فوجی طاقتیں مسلمانوں کے پاس تھیں، اور انگریز تاجر باہر سے آئے ہوئے بحری جہازوں میں کس طرح قبضہ کرتے ہوئے جا رہے تھے. جو اللہ کے بندے تھے راز سمجھ گئے تھے کہ اب مسلمانوں کے زوال کا وقت آ گیا ہے، اور اب مسلمان جو مرضی کر لیں، شہادتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن اب مسلمانوں کو قیادت اب ان کے پاس نہیں ہے. تو اسی طرح 20ویں صدی کے آغاز میں اگر آپ وقت دیکھو تو پوری مسلمان دنیا تاریکی میں ڈوب چکی تھی. عرب ختم ہو چکے تھے. یعنی عربوں کا حال یہ تھا کہ عربوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر اپنے ترک مسلمانوں کے خلاف بغاوت برپا کر دی. لارنس آف اریبیا کی سٹوری اگر آپ پڑھو اٹھا کے، اس کی مووی بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں. یہ اتنی تکلیف دہ حصہ ہے ہماری تاریخ کا کہ کس طرح پورے مڈل ایسٹ میں عربوں نے بغاوتیں برپا کی اپنی ہی مسلمان خلافت کو توڑنے کے لیے اور بادشاہتیں قائم کرنے کے لیے. اقبال نے اس پر بڑی تکلیف سے وہ شعر کہا تھا،
بڑی تکلیف سے وہ شعر کہا تھا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبروئے دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش.